ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے عام طور پہ خطبات میں، اپنے اسپیچز میں ڈر کو بہت آرام سے بیان کرتے ہیں، مطلب آپ کی طبیعت میں ایک سختی نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہبی طور پہ کافی سارے ڈر دیکھے جاتے ہیں۔ عالم برزخ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہر کسی کے اوپر ایک ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے کہ ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ کئی جگہوں پہ تو مطلب اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا عمل وہی آ کر سارے معاملے درست کر دے گا، کوئی ایک چھوٹا سا عمل، اور کہیں پر ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، بہت ساری ہمیں جو چیزیں ہیں وہ سیکھنی چاہیے، عبادات اپنی جو ہے ان کو بڑھانا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ، کس طرح سے ہم ایک ٹھیک لائی عمل اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، عالم برزخ جو ہے وہ عالم آخرت سے مختلف کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی آپ جب جاتے ہیں اس دنیا میں، ایک دنیا ہے، اس کو ہم عالم دنیا کہتے ہیں۔ دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب کی ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کا مطلب یہ قریب کی چیز ہے۔ اس کے بعد عالم آخرت ہے، اور عالم آخرت اور عالم دنیا کے درمیان میں ایک جہان ہے یا ایک وقت ہے، ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو عالم برزخ ہے، اس کو برزخ کا معنی بھی پردہ ہے، اور جو عالم آخرت اور عالم دنیا کے درمیان میں ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص اس دنیا سے جا رہا ہو اور اس کا خاص انجام آخرت میں ہونے والا ہو، اور چاہے وہ مومن ہے اور چاہے وہ کافر ہے یا منافق ہے، تو جس طرح کا اس کا انجام آخرت میں ہونے والا ہے، اسی طرح کا اس کا برزخ ہوگا۔ آپ برزخ کو اس کے آخرت سے جدا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا برزخ میں قبر ہے تو عذاب قبر ہے، یا قبر جو ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یا پھر اس میں جب بھی اس دنیا سے وہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ گویا اس کے بعد اس کا انجام جو ہے وہ اسی اعتبار سے، یعنی جس اعتبار سے اس کا انجام ہوگا اسی طرح کا اس کا برزخ ہوگا۔ اس کو اس سے جدا نہیں کر سکتے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت برا بن عازب والی حدیث ہے، لمبی حدیث، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابھی جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت جو ہے، ابھی وہ اس دنیا میں پڑا ہوتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں اور کافر و منافق کی جان نکالنے کے لیے فرشتے جہنم سے بدبودار کفن لے کے آتے ہیں، اور مومن کی جان نکالنے کے لیے جنت سے خوشبودار کفن لے کے آتے ہیں، اور ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں سب کی، اور سب فرشتے اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ملک الموت اس کے کان میں آتا ہے، اس کے پاس آ کے کہتا ہے ایت النفس الطیبہ، جو مومن کی روح ہے اس کے لیے وہ یہ خطاب کرتا ہے، ایت النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، کہ اخرجی، نکلو، الی مغفرت من اللہ و رضوان، اللہ کی مغفرت اور رضوان، اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی۔ گویا اس دنیا کے بعد جو اس کا اگلا سفر ہے، وہ اس کے اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق یہ دارالعمل ہے، اور باقی ساری دارالجزا ہے۔ تو گویا دارالعمل سے اس کا، یا دارالامتحان سے دارالجزا کی طرف سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آغاز میں ہی اس کو بتا دیا گیا کہ اخرجی الی مغفرت من اللہ و رضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف آؤ، ادھر نکلو۔ تو اب جس کو یہاں پڑے ہوئے خوشخبری مل جائے کہ مجھے جو آگے ملنے والا ہے وہ اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور جس کو یہ مل جائے خوشخبری، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً نکلتی ہے، فتخرج تسیل، وہ فوراً ایک بہاؤ کی صورت میں فوراً نکلتی ہے، کما تسیل القطرۃ من فی السقا، جس طرح پانی کی مشک بھری ہوئی ہو اور اس کا بند کھول دیا جائے تو اس میں سے پانی ایک دم نکل جاتا ہے، اس طرح وہ بہاؤ کی صورت میں فوراً نکل جاتی ہے۔ جبکہ جو کافر اور منافق کی روح ہے، اس کے بارے میں جو وہی ملک الموت جو جہنم سے کفن لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ آ کے اس کے کان میں کہتا ہے ایت النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اخرجی الی سخط من اللہ و غضب، نکلو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف۔ اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ اس دنیا میں اس کو پتہ چل گیا تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، وہ نا جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، نکلنا نہ پڑے، تو ظاہر ہے کیسے چھپ کیسے سکتی ہے؟ پھر وہ فرشتے اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جیسے قرآن نے کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ڈوب کر کھینچ لینے والے، اور وہ فرشتے جو ہیں اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح لوہے کی گرم سلاخ جو ہے وہ گیلی اون میں رکھ دی جائے
اور پھر اس کو کھینچا جائے تو جس طرح وہ اون تار تار ہو جاتی ہے اس طرح سے وہ کھینچ کر فرشتے جو ہے اس کی جان نکالتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس عالم برزخ کی ہم بات کر رہے ہیں یا جس عالم برزخ کی آپ ڈر کی بات کر رہے ہیں وہ عالم آخرت سے جدا نہیں ہے، وہ عالم آخرت سے جڑا ہوا ہے، اور عالم آخرت کی ابتدا عالم برزخ کے اگرچہ بعد ہونی ہے لیکن عالم برزخ عالم آخرت کا ہی دیباچہ ہے یا اس کا ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، اور اس کی کیفیت بھی ان کی کیفیتوں سے کوئی مختلف نہیں ہوگی۔ جو لوگ جنت والے ہیں ان کی وہ جنتی عالم برزخ ہوگی، اور جو جہنم والے ہیں ان کی جہنمی عالم برزخ ہوگی، ان کے آخرت کے انجام کے مطابق ہوگی، اس سے مختلف نہیں ہوگی۔